السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے عزازیل یعنی شیطان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے اللہ کا حکم نہ مانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں تو خاک سے بنایا اور انسان کو خاک سے بنایا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ میری نافرمانی کرنے کے حوض یہاں سے نکل جا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نکال دیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس درخت کے پاس مت جانا۔ شیطان انسان کو ہر طرح سے بہکایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے اس نے اس کی اجازت لی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ بس یہاں سے نکل جا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے اس کی اجازت دی، لیکن یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر تیرے ساتھ جو بھی تیرے کہنے پر عمل کرے گا تیرے ساتھ اس کو میں جہنم میں بھر دوں۔ لہٰذا دھیان رہے، شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہر وقت ہر جگہ وہ تمہارے پیچھے لگا رہے گا، ہر کام میں تمہارے پیچھے لگا رہے گا، تم کو مفلس سے ڈرائے گا اور تمہیں شرمناک طرز عمل کرنے کی ترغیب دیتا رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا راستہ بتاتا ہے اور شیطان تمہیں بخیلی سے ڈرائے گا، بخیلی کرنے کا حکم دے گا۔ اب نہ ڈرو گے تو پھر تم کو فضول خرچی کرنے لگائے گا۔ جب فضول خرچی بھی تم نہ کرو گے تو وہ تمہیں ریا کرنے لگائے گا، تم نے اتنا بڑا کام کر دیا، دکھلاوا کرنے لگائے گا۔ جب تم بات کرو گے کسی سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت 53 ہے کہ جب تم بات کرو تو بہترین بات کرو۔ یہ جو آیت نازل ہوئی خاص کر کے ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے جو داعی ہیں ان کے، لیکن یہ اگر انسان اس بات پر عمل کر لے تو بہت ساری برائیاں دور ہو جائیں گی۔ جب بات کرو تو بہت بہترین بات کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب بات کرو تو بہت بہترین بات کرو کہ دو کے بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور زیادہ تر جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف بات کی وجہ سے ہوتے ہیں، صرف اور صرف بات۔ اللہ نے تم کو پھر سے ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگاہ کیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، دیکھو اس سے بچ کے رہو، اس سے بچ کے رہو، اس سے بچ کے رہو۔ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر ہر انسان کو اس نے آگاہ کیا، ہر کام کے وقت آگاہ کیا، ہر کام کے وقت آگاہ کیا، نیک کام کے وقت آگاہ کر دیا، ریا نہ ہو اس کے اندر، اس میں دکھلاوا نہ آوے، اس میں فضول خرچی نہ ہو، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ میں قرآن کی آیتیں ابھی اس کے بعد میں ڈال رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے بیان کرتی ہے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ سو ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا، پس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئیں، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا کہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے؟ اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا، ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ شیطان نے اسی پر بس نہیں کیا۔ جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں اللہ نے بھیجا، اس کے بعد میں شیطان نے اپنا کام جاری رکھا، اور اس کے بعد پھر شیطان نے ہر طرح سے بنی انسان کو بہکانے کی کوشش کی، جھوٹے وعدے دلائے، شراب اور جوئے کے درمیان، شراب اور جوئے سے لوگوں کے درمیان عداوت پیدا کرتا رہا اور نماز سے دور رکھا، خوشنما وعدے کرتے رہا۔ شیطان ہر نبی کا دشمن رہا ہے، وہ کھلا ہوا دشمن ہے، حرام کی طرف رجوع کرتا ہے، حلال کھانے سے منع کرتا ہے، فضول خرچی کا حکم دیتا ہے، اکساہٹ لاتا ہے،
اور ہر طرح کے وسوسے دلاتا ہے۔ لہٰذا اپنے انسان کو صرف اور صرف شیطان سے ڈرنا چاہیے کہ بس یہ ہم کو کوئی بہت بڑی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ لوگو، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ لوگو، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوجتے ہیں۔ جسے اللہ نے لعنت کی ہے، اور اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ تیرے بندوں میں سے میں مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا، اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ صریح نقصان میں ڈوبے گا۔ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کرا دے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے، سو اب بھی باز آ جاؤ۔ سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی، لیکن ان کے قلوب سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا۔ اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔